الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پروردگار عالم کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک جس میں ہم حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر اور آپ کے تذکرے مبارک، تذکرے بے مثل و بے مثال نبی کی بے مثل و بے مثال شان اور سیرت، یہ تمام چیزیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، تو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ ہم کو اس کو دیکھنے اور اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔
یوں تو ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت ہم بیان کرتے جائے، سننے والے سنتے چلے جائے، تب بھی وہ شان و عظمت کما حقہ نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ مکمل طور پر ہم سن پاتے ہیں، کیونکہ وہ شان و عظمت بہت نرالی ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مکمل حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ تو وہ شان ہے مصطفیٰ کی، مکمل طور پر اگر کوئی آپ کی شان و عظمت جاننے والی اگر کائنات میں ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کائنات میں مکمل طور پر آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے مصطفیٰ، باطن میں کیا ہے، ظاہری زندگی اور باطنی زندگی اور آپ کے رتبے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب کتابوں میں جو بھی باتیں ہیں وہ باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن یہ کتابوں کے حد تک ہی محدود آپ کی ذات نہیں ہے، اور بھی اس سے بھی ماورا ہے۔ آپ کی ذات، شان و عظمت کتابوں میں جتنی چیزیں ہیں، مورخین نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے، مجتہدین نے، یہ تمام جن کو جو کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوا وہ بیان کر دیے، لیکن کما حقہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم اس پہلو کی طرف مختصر طور پر ہم چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کا ایک پہلو ہے، اور ایک پہلو ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھیجا ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا مقصد اللہ نے بیان کیا، اس کو ہم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ انسان ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اور جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جمعہ فرض ہے اس کو ادا کر کے مولا کو خوش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے بچنے کے لیے، قبر روشن ہونے کے لیے، آخرت کے منازلات میں کامیابی ملنے کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کے لیے، ہر انسان کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں۔ انسان کو بھیجنے میں بھی مقصد ہے، لیکن وہ الگ عنوان ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس پر گفتگو کی جائے گی۔ لیکن آج ہم جو مقصد رسول مصطفیٰ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حضور علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا، بھیجا ہے، تو اس کے پیچھے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزوں کو آپ کے بھیجنے کے بعد امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیزیں سکھا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم الحمدللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد شریفہ ہم جتنی ہماری طاقت ہے اس طرح سے خوشیوں کے ذریعے ہم مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد
ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے سرکار ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہیں، کیا مقصد لے آئے ہیں، کن کن چیزیں آپ کے بھیجنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے، وہ تمام چیزوں کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو خالق کائنات کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی اطاعت کرے، ان کی پیروی کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، جس کسی بھی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے تو دنیا میں آنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم آپ کی پیروی کرے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، آپ پر ایمان لانے والے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ رسول کا جو بھی بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے وہ خود سے نہیں ہوتا، من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے وہی راستے امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن کہہ رہا ہے دونوں راستے امت کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس پر چلنے سے قبر، حشر، میزان، پلسرات، ہر مرحلے میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور یہ راستے پر چلنے سے انسان سیدھا سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم بیان کر دیے تو پھر اس کے برعکس ایک ایسا بھی راستہ ہے جس راستے پر چلنے سے انسان کو گمراہیت ملتی ہے، جس راستے پر چلنے سے انسان کو ضلالت ملتی ہے، جس راستے پر چلنے سے انسان سیدھا سیدھا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، وہ راستہ بھی امت کے سامنے بیان فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں راستے امت کے سامنے رکھنے کے بعد اب امت کو اختیار ہے کہ کون سے راستے پر چل کر مولا کو خوش کرنا ہے، کس راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور کس راستے پر چلنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن فرق کیا ہے؟ سرکار کی آمد سے پہلے جتنے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو کہیں کچھ خطے کے حد تک، کچھ قبیلے کے حد تک، کچھ محلہ، کچھ اب کے دور کے لحاظ سے اگر کہا جائے تو کوئی نہ کوئی ضلع، کوئی ڈسٹرکٹ، کوئی علاقہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ پیغمبروں کو بھیج دیتا تھا۔ اب وہ پیغمبر آتے تو وہ ایریا جتنا ان کے ماتحت آتا، وہ ایریے کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے، بت پرستی سے دور کرتے، اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پیغام لے آئے وہ پیغام کو امت کے سامنے آپ بیان فرماتے۔ یہ مقصد ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک پیغمبروں کو ایک ایک ایریا، ایک ایک خطہ، ایک ایک قبیلے کے درمیان میں اس زمانے کے اندر کئی رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا،
تو بھیجنے کے بعد جب یہ سارے رسول کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سارے پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ منقطع کر دیا، روک دیا، روکنے کے بعد ایک ایسا عرصہ گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے، کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے۔ اب ان زمانے کے اندر پھر قوم اگر بھٹک رہی ہو، قوم گمراہیت کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پرستش اگر کرتی ہو، تو ایسے دور میں کیا حکم ہے؟ تو ایسے دور کا حکم یہ تھا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر اگر وہ زندگی بسر کر لے تو ان کے لیے کامیابی تھی۔ لوگ موحد بن کر اللہ کو ایک مان کر زندگی بسر کر لے تو ان کے لیے کامیابی ہے، اور دیگر چیزوں کے ان کے لیے ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ اتنا طویل عرصہ، اتنا لمبا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال سے زائد عرصہ ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے درمیان جتنے لوگ اتنے اس زمانے میں آئے، وہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی حکم تھا، وہ حکم یہ کہ وہ موحد بن کر، ایک اللہ کو جان کر، ایک اللہ کو مان کر، معبودان باطل کی پرستش کیے بغیر ایک اللہ کو مان کر اگر وہ زندگی بسر کر لیے تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی رکھ دیا۔ اب اس کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اب قدرت نے یہ چاہا ہر علاقہ، ہر قبیلے کو جو پیغمبر بھیجتا گیا وہ تمام کے تمام کو روک دیا جائے۔ اب ساری دنیا کے لیے صرف ایک ہی رسول کو بھیجا جائے، وہ رسول کا پاور، وہ رسول کا اختیار، وہ رسول کی شان، وہ رسول کی شوکت ایسی ہو وہ ساری دنیا پر حاوی ہو جائے، ساری دنیا پر ان کے ڈنکے بجنے لگے، ساری دنیا میں ان کا چرچا ہونے لگے، اور ایسے رسول کو میں بھیجوں گا جن کے آنے کے بعد کوئی اور رسول کی دنیا میں آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یعنی ایسی شان والے رسول کو میں بھیجوں گا، ایسا مقام و مرتبہ والے رسول کو میں بھیجوں گا، اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی شان میں ان کو دے کر عطا کروں گا، جب وہ دنیا کے اندر چلے جائے تو کوئی اور رسول کے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میرے ایک رسول ساری دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے، وہ رسول کو میں بھیجنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا۔ اب فیصلہ جب کیا پروردگار عالم، تو اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب کوئی رسول نہیں، اب کسی کی نہیں چلے گی، اب کائنات میں چلنے والی ہے، کائنات میں اگر کسی کا سکہ چلنے والا ہے، کائنات کے لوگ اگر اب کسی کے فیضان سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو وہ ذات محمد رسول اللہ کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ اب ان کے بعد کسی اور رسول کو دنیا میں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک رسول کو ساری دنیا کے لیے بنا کر بھیج دیا، وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد کس مقام پر بھیجا؟ مقام بھی دیکھیں عزیزان محترم، خانہ کعبہ، مکۃ المکرمہ، جو پوری دنیا کا سینٹر ہے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ اس علاقے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج سکتا تھا جہاں پر مسجد اقصیٰ کے اطراف کئی انبیاء علیہ السلام کے جہاں پر مزارات ہے، کئی پیغمبروں کے مزارات ہے، چاہے تو وہاں پر بھی بھیج سکتا تھا۔ ایسی پاک دھرتی ہے قبلہ اول جو کہلائے گا
کہ وہاں سے مصطفیٰ معراج کو تشریف لے جائیں گے۔ مسجد اقصیٰ ایسی عظمتوں والی مسجد ہے جس میں ہر پیغمبر جا کر نماز ادا کرے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی بھیج سکتا تھا، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور مقام کو منتخب کر کے کوئی اور مقام کو چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج سکتا تھا، لیکن جب بھیجنے کی باری آئی تو ایسا مقام اللہ نے چنا جو ساری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے، خانہ کعبہ۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کر یہ اشارہ دے رہا ہے، میں جس ذات کو ایسے مقام پر بھیج رہا ہوں جو ساری دنیا کا سینٹر ہے، تو اب اس مقام پر ایسی ہستی آنے والی ہے جو ساری دنیا کو سنبھالنے والی ہے، ساری دنیا میں اپنے قانون کو نافذ کرنے والی ہے، ساری دنیا میں اللہ کے قانون سے زمین کو بھرنے والے ہیں، ساری دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے والے ہیں، ساری دنیا میں ہر خطے میں، ہر قبیلے میں، کائنات کے ہر گوشے میں پیغام کو پہنچنا ہے، تو پروردگار عالم کا پیغام پہنچے گا، اور پروردگار عالم کا پیغام ہر جگہ پر عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب دنیا کے سینٹر مقام پر مصطفیٰ جا کر ساری دنیا میں اپنے پیغام کو عام کر دیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے، ہر ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا۔ آپ نے سیرت طیبہ کے اندر تمام تفصیلات کو سنا، 12 روزہ محافل کے اندر بھی آپ نے تفصیلات کو سنا۔ اب میں تفصیلات میں صرف جانا نہیں چاہتا، صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ بھی جھوم رہا تھا خوشیوں سے۔ یہ کوئی آج کل کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر نہیں ہے، بڑی معتبر کتاب مواہب اللدنیہ کے اندر بھی یہ تمام چیزیں موجود ہے، سیرت کی سبل الہدی والرشاد، سیرت کی معتبر کتابوں کے اندر، سیرت حلبیہ وغیرہ، یہ تمام چیزوں کے اندر، کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ خانہ کعبہ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ جھوم رہا تھا، گویا کہ اپنی زبان حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ آج میرے تقدس کو لوٹانے والے دنیا کے اندر تشریف لائے، میری عظمت کو لوٹانے والے، میرا وقار جو لوگوں نے کھو دیا، آج مجھے وہ تمام چیزوں کو لوٹانے والے دنیا کے اندر تشریف لائے رہے ہیں۔ بتوں سے مجھے پاک کرا کے ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقدس گھر قرار دینے والے، ساری دنیا کے لوگ جس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کے لیے، جس کا تقدس، جس کی شان، جس کی عظمت کو لوٹانے والے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ اب خانہ کعبہ جب خوشیوں سے جھوم رہا تھا، سمندری مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ کیوں پیش کر رہی تھی؟ اس لیے کہ آج ہم سے کوئی ہمارا تحفظ نہیں چھینے گا، آج ہمارے لیے انصاف سے ساری زمین کو انصاف سے بھرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو تشریف لانے کا مقصد پروردگار عالم سب سے پہلے یہ بیان کر رہا ہے کہ تم رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو۔ سرکار کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عوام کے اندر اگر بچی پیدا ہو جائے تو لوگ دیکھنے والے اس کو طرح طرح کے نام دینے لگتے تھے، نامناسب الفاظ کے ذریعے اس کو پکارتے تھے، کہ اس کو جو چاہے تکلیفیں دیتے تھے کہ تو بچی کو پیدا کرنے والا ہو گیا، تو اس طرح سے تانے دیا کرتے تھے اور بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، وہی لڑکی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو بچی کی اچھی طرح سے پرورش کر کے اس کو دین سکھا کر، دین کے سانچے میں ڈھلا کر بچی کو اللہ کی طرف پھیرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے تعلیمات دیتے ہوئے، شریعت بتاتے ہوئے، سرکار کے طریقوں پر مرمٹنا سکھاتے ہوئے ماں باپ اس لڑکی کا عقد کر دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر سے جدا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ماں باپ کو جنت کی خوشخبری بتا رہے ہیں۔ لڑکی تمہارے گھر میں رہنا تمہارے لیے برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی لڑکی کی وجہ سے گھر میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے، رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں داخل کرتا ہے۔ لڑکی کو منحوس مت سمجھو، وہ تمہارے لیے رحمت ہے، وہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ تم اچھی طرح سے اس کی پرورش کرو، اچھی طرح سے اس کو اسلام کے سانچے میں ڈالو، اللہ اور اس کے رسول کا پتہ تم انہیں بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر مرمٹنا سکھاؤ، شریعت کے مطابق تم اس کو زندگی بسر کراؤ، اس کے بعد اچھی طرح سے عقد کر کے تم اس کو دے دو گے۔ حضور علیہ السلام ماں باپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 لڑکیاں اگر کسی کے ہو، تینوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، ماں باپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، وہ ماں باپ جنتی ہے۔ اور ایک روایتوں میں آتا ہے کہ 2 لڑکیاں اگر کسی کو ہے تو وہ 2 لڑکیوں کے ساتھ اسلامی لحاظ سے ان کو شریعت کا علم دے گا، قرآن اور حدیث کا علم انہیں فراہم کریں گے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے انہیں بتائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم ان کو مائل کریں گے، اور مائل کر کے تم انہیں کیا کریں گے، اچھی طرح سے شریعت میں ان کو ڈھلا کر اچھی طرح سے عقد کر کے ان کو دے دیں گے۔ جن کی 2 لڑکیاں ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی جنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیونکہ ماحول دیکھنے کے بعد آج مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کیوں نہ ہو ابھی ہم سوال کر لے۔ وہ صحابہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت کیا ہے، آپ کون سے لمحات میں اپنی رحمتوں کے خزانوں کو لٹا رہے ہیں۔ اللہ نے جو مصطفیٰ کو خزانے عطا کیا، حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے زمین کے خزانوں کے چابیاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے انما انا قاسم وخازن واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور خزانوں کا رکھنے والا ہوں، میرا پروردگار مجھے عطا کرنے والا ہے، اللہ مجھے دینے والا ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے میں تقسیم کرتا ہوں اور میں خزانوں کو بھی رکھتا ہوں اور میں ساری کائنات میں اس کو لٹاتا بھی ہوں۔ تو وہ جانتے ہیں صحابہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 لڑکی ہو، حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ بیان فرماتے ہیں ہاں 1 لڑکی کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا سلوک کرے گا، اچھی طرح سے سلوک کرے گا اور اس کا اچھی طرح سے نکاح کر کے دے دے گا، ان کے ماں باپ کے لیے بھی جنت ہے۔ اب ہم کو اندازہ لگانا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ نعمت جن جن کو دیا ہے تو اندازہ لگانا چاہیے یہی بیٹی کے ذریعے سے کیا ہم نجات کا ذریعہ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں ہے۔ ہم نے اس کو صرف دنیا دار بنا کر چھوڑا،
دنیا میں جدھر چاہے تو کما کر خوش رہے، پیٹ پال سکے، صرف اس حد تک بنا کر ہم نے اس کو چھوڑا، یا شریعت بھی ہم نے اس کو سکھائی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا سکھایا، اللہ کی طرف رجوع ہونا سکھایا، کلمہ نماز روزہ زکات کیا ہے ہم نے اس کو سکھایا، برقعے کی پابندی ہم نے اس کو سکھائی، کیا باہر پھرتے وقت اس کے لیے برقعے کی پابندی ہے، شریعت نے جو پابندی لگائی ہے کیا یہ تمام اصول ہم نے اس کو سکھائے؟ یہ اپنے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ایک تم رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، تمہارے لیے کامیابی ہے، جو جو طریقے میرے رسول تم کو بتائیں گے تمہارا کام ہے وہ طریقوں کو فالو ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور ایک مقصد کیا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں دوسرے پارے کے اندر، پہلے پارے کے اندر، غرض کے یہ اس قسم کی آیتیں قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہے، الفاظ کے تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد بیان فرما رہا ہے، تم ہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت والے رسول کو اللہ نے بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات تم کو بتاتے ہیں، فلاں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم رکھا، فلاں آیت یہ اشارہ کر رہی ہے، فلاں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس طرح سے چلنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے، یتلو علیہم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تم کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب وہ پاک و صاف کیسی پاک و صاف کرنا؟ پاک و صاف کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ ظاہری پاکی تو ظاہری پاکی ہے، انسان کے کپڑے گندے ہو جائے تو اس کے اندر اتنا شعور تو ہے کپڑوں کو پاک کرنا چاہیے، کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں یہ شعور تو ہے، بدن ناپاک ہو جائے، بدن کے اندر سے ایسی چیز نکل جائے جس کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جائے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں تو ایک معنوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام یہ تو ظاہری پاکی ہے، ظاہری انسان کیسے پاک ہو، اپنے بدن کو کیسے پاک رکھے، اپنے بدن کو کیسے صاف و ستھرا رکھے، اپنے بدن کو کیسی نجاستوں سے بچا کر رکھے، بندہ اگر ناپاک ہو جائے تو کیسے پاک و صاف کیا جائے، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے، اس سے بڑھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ چیزیں یہ ہے جو تمہارے دل کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے میرے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے۔ اب دلوں کی گندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ کیسے دیکھا جائے، کیسے جانچا جائے؟ ہمارے دلوں میں کتنی گندگی ہے، ہمارے دلوں کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، ہمارا دل روشن ہو رہا ہے یا مردہ ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، کالا مچہ لگ جاتا ہے، اور وہ کالا مچہ جب لگ جاتا ہے تو بندہ توبہ صدقے دل سے نہیں کرے گا، وہ گناہ کو نہیں چھوڑے گا، تو وہ گناہ کا دھبا پھیلتا ہوا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا، پھر گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا، اسی طرح سے ہوتے 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 اگر وہ رب کی طرف نہیں پلٹے گا، توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، سارے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، وہ جب دل تمام لپیٹ کے اندر آ جاتا ہے تو آنے کے بعد اس کے اندر ہدایت کی بات داخل نہیں ہوتی،
ایک بیان نہیں، ہزاروں بیانات سن لے تب بھی اندر بات داخل نہیں ہوتی. اندر جو قبول کرنے کی کیپیسٹی، جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب اس بندے پر ہے، یہ یاد رکھے عزیزان محترم. ہدایت کی توفیق ہٹ جانا، ہدایت کی بات کو قبول کرنے کی سکت ہمارے اندر سے ختم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی ہے. ہم کو دیکھنا چاہیے ہمارے دل کے اندر ہدایت کی بات کو میں کہاں تک قبول کرنے کی میرے اندر صلاحیت باقی ہے، کہاں میں انکار کر رہا ہوں، کہاں میں قبول کر رہا ہوں، یا فارمیلٹیز خالی باقی رہ گئے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہدایت کی بات الحمدللہ اندر آ رہی ہے، اتر رہی ہے. انسان اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے تو الحمدللہ بھی اس کا دل زندہ ہے. تو یہ دل کو کیسے پاک کیا جائے، دل کے اندر سے کیسے گندگیوں کو نکالا جائے، نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے، تکبر کو، حسد کو، عناد، دشمنی، بغض، عداوتیں، نفرتیں، کدورتیں، یہ ساری چیزوں سے دل کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، دل کو کیسے روشن کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو دلوں میں کیسے بسایا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کی تعلیمات کو دینے کے لیے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اب آگے اللہ کا کلام بیان فرما رہا ہے وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اندر کی جتنی پاکیاں ہیں سب آ گئی، صرف دل ہی نہیں، روح بھی آ گئی اس کے اندر ہمارا نفس بھی آ گیا. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے سرکار کو دنیا میں بھیجا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور یہ جب چیزیں ہمارے اندر، یہ تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تم کو کتاب اور حکمتوں کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، اور ایک انسان کو جاہل بنا کر، ایک انسان کو بدھو بنا کر نہیں، بلکہ اس کو دانش مندی سکھایا جائے، یعنی عقل مندی دین کے اندر، معاملات کے اندر، یہ ساری چیزوں کے اندر شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیسا رہا جائے، کن چیزوں کو کھایا جائے، کن چیزوں کو نہیں کھایا جائے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے. اسلام یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان فرما دیتا ہے. لیکن ہماری خرابی کیا ہے؟ اسلام تو ہم یہی سمجھ بیٹھے کہ صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کا نام ہم نے اسلام سمجھ بیٹھا. انسان صبح سے لے کر شام تک جو چیزیں کھاتا ہے، شریعت کے اندر نکال کر دیکھا جائے تو کیا چیزیں اس کو کھانے سے طاقت ملتی ہے، یہ ساری چیزوں کو بھی بیان کیا گیا. تلبی نہ کھاؤ، تمہارے اندر طاقت پیدا ہوگی. بے فضول چیزیں مت کھاؤ جس سے تمہارے شریر کے اندر نقصان پیدا ہوگا. یہ الگ ٹاپک ہے، صرف بات آئی تو صرف میں آپ کے سامنے 2 جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. چیزوں میں کون سی چیز کو استعمال کیا جائے، تیل جو ہم لگاتے ہیں تو ان تیلوں کے اندر کون سے تیل کو استعمال کرنے سے انسان کے اندر قوت طاقت باقی رہتی ہے. زیتون کا تیل استعمال کرو. یہ ساری باتوں کو شریعت بیان کر رہی. حکمت کی باتیں، کون سی چیز استعمال کیا جائے، کون سی چیز استعمال نہیں کیا جائے. آج انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی باڈی کو بنانے کے لیے جم جاتا ہے، ورزش کرتا ہے. ورزش کرنا بھی حضور علیہ السلام ہم کو بیان کر رہے ہیں. تم ورزش کرو، اسلام منع نہیں کرتا، تم ورزش کرو. صرف ورزش دنیا کے طور پر ہم دیکھ کر اس کو فالو ہو رہے ہیں. ہمارے رسول نے ہمیں بیان فرمایا کہہ کر تم ورزش کرو، تمہارا ورزش کرنا بھی تمہارے لیے ثواب میں داخل ہو جاتا ہے. تجارت کرنا بھی میرے رسول نے بیان فرمایا کہ حق حلال طریقے سے کماؤ، تمہارا تجارت کرنا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اسلام کو سمجھیں گے تو ساری چیزیں عبادت کے اندر ہم کو شامل ہوگی.
ہم سمجھیں گے نہیں ایک کنویں میں کہ مینڈک کی طرح ہم رہ کر یہ سمجھ جائیں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا اسی کو اسلام سمجھیں گے، تو یہ جہالت ہے عزیزان محترم۔ ہر چیز اسلام کے اندر ہم کو بیان کی جا رہی ہے، تو حضور علیہ السلام ہم کو جینے کا سلیقہ، حکمت کی باتیں، دانشمندی کی باتیں، ہر چیز ہم کو سکھانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں تم کو سکھائے جن کو تم نہیں جانتے، جن کو انسان نہیں جانتا، وہ تمام چیزوں کا علم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو صرف میں مختصر طور پر سرکار کی آمد کا مقصد کیا ہے، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو قوم کے لیے کیا کیا آپ کی ذات اطہر سے فائدے لینے کے لیے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، بالکل مختصر طور پر چند باتیں آپ حضرات کے میں نے گوشے گزار کیا۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، یہ ایک ایسا نازک دور چل رہا ہے جس میں مسلمان کو شریعت پر چلنے کے لیے ایک مسلمان اپنے آپ کو فخر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ آپ میری باتوں کا اگر آپ کو برا لگ رہا ہوگا، آج دیکھیں آج مسلمان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اسلامی لباس پہننے سے ایک مسلمان چٹ رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، سر سے لے کر پیر تک اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ایک مسلمان شرم محسوس کر رہا ہے، داڑھی رکھنے میں شرم، لباس پہننے میں شرم، اپنی خواتین کو باہر پردے کے ساتھ نکالنے میں شرم ہے، ہر معاملات میں ایک مسلمان شریعت پر چلنے کو شرم محسوس کر رہا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس پر چلنے سے تمہارے لیے ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو آج ہو رہا ہے کیا کہ آج غیر ہم پر حاوی ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حال ہی کا واقعہ دیکھیں عزیزان محترم، اہلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کے اندر جو بھی نوجوان پرچہ لے کر یا بیانر لے کر نکل گئے، ظالم حکومتیں ان کو ارش کر کر اندر ڈال دی گئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اتر پردیش کا جو واقعہ گزرا ہے کہ آج مسلمانوں کو کیا نوبت آ رہی ہے، کیوں اس طرح سے پیش آ رہی ہے کہ مسلمان خود شریعت پر چلنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ حالانکہ معزز سامعین اکرام، سرکار سے محبت کرنا اسلام ہم کو سکھاتا ہے، ان کی محبتوں کے بغیر ایمان ہمارے سینے میں نہیں آتا، ان کی محبتیں جب آتی ہے تبھی ہمارے اندر ایمان آتا ہے۔ سرکار سے محبت کرنا حقیقت میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ ایک مسلمان سرکار سے جو محبت کرتا ہے، حقیقت میں سرکار کی محبت قبر میں کام آنے والی ہے، حشر میں کام آنے والی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے سرکار کے ساتھ جو بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، وہی محبت کے ذریعے سے سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں رہے گی، وہی محبت کے صدقے سے اللہ تعالی ہم کو ایمان نصیب کرتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، قبر میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ سرکار کی صورت طیبہ کو دکھا کر پوچھا جائے گا، بتا ان شخص کے تعلق سے دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا، صحیح جواب وہ وہاں پر دے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ خبر سے اس کے لیے ڈنڈے شروع ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، ایسا نازک دور گزر رہا ہے، ایسے دور میں ہمارے لیے چاہیے کہ جو رسول پر مر مٹنے سے اللہ نے ہم کو کامیابی نصیب کیا ہے، وہ رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر مجھے اور آپ کو، ہر امت محمدیہ کو چلنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ظالم لوگوں کا ایسا بائیکاٹ کرنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ مسلمان ایسے ظالم لوگوں
کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سرکار کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو وہ مسلمان برداشت نہیں کرے گا، مسلمان کی ذات پر اگر حملہ ہو مسلمان برداشت کر لے گا، لیکن سرکار کی ذات اطہر پر کوئی انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی کو کاٹ لیا جائے گا، اس کو بیکاٹ کر دیا جائے گا۔ یہ مسلمان اپنے جذبات کو بھی ایسے ظالم لوگوں کو روکنے کی بھی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اتر پردیش میں ہوا، وجے واڑے میں تو نہیں ہوا، ایسا نہیں، کل وہاں ہوا آج یہاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے کہ اسے پتا چل جاتا ہے کہاں کہاں کیسی خبریں پہنچ رہی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے ظالموں کا بیکاٹ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر جو نظریات ہے جس کو حیدرآبادی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام پر جب کبھی بھی آنچ آئے، سرکار کی ذات پر، سرکار کے نام پر آپ پر مر مٹنے کی جب بات آتی ہے، ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ایسے ظالموں کا جواب دے۔ معزز سامعین کرام، ایک لفظ پر انہیں اتنی دشمنی، اب سارے لوگ گلی گلی سے بچہ بچہ آئی لو محمد کہتا ہوا اٹھے گا، اب کن کے اوپر ایف آئی آر کریں گے، کن کو لے جا کر سلاخوں کے بیچ میں اندر داخل کریں گے؟ ہے تمہارے سلاخوں میں اتنی ہمت، تمہارے اندر اتنی ہمت، جب ایک ایک بچہ مسلمان کا اٹھ کر یہ کھڑا ہو جائے گا آئی لو محمد، آئی لو محمد کہتا ہوا، تو کس کے خلاف تمہاری جرت بنے گی کہ تم اٹھا کر ان کو لے کر جائے؟ تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے مسلمانوں پر عزیزان محترم؟ تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، مصطفیٰ پر مر مٹنا ہم کو سکھاتا ہے، اسی میں ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہم کو سکھاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقوش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کی محبتوں میں جینے، سرکار کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، یہ ظالم حکومت کے بے جا قوانین سے ہماری حفاظت فرما دے مولا، ظالم حکومت مسلمانوں کے خلاف رات دن جو سازشیں رچ رہے مولا، ان تمام کو تو ناکارہ بنا دے، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں زیادتی عطا فرما، ایمان کامل، اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرما، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔